وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الاسلام بدا غریبا وسيعود كما بدا غریبا فطوبى للغرباء. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اسلام غربت و اجنبیت سے شروع ہوا اور عنقریب اسی غربت و اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پس جنت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے غرباء کے لیے. اس حدیث پر کچھ عرض کرنے سے قبل میں یہ واضح کر دوں کہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر ان کا امتحان لینا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ قانون ہے جو ازل سے چلتا آ رہا ہے، اور یہ قانون رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور انہیں آزمائشوں میں، مصیبتوں میں، مشقتوں میں نہیں ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے جو پہلے لوگ تھے ہم نے انہیں بھی آزمایا تھا، ہم انہیں بھی آزمائیں گے. کس لیے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہو جائے کہ اپنے دعوی ایمانی میں کون سے اشخاص ایسے ہیں جو مضبوط ہیں، پختہ ہیں، مصیبتیں مشکلات آنے کے باوجود بھی وہ اپنے اسلام پر، اپنے ایمان پر قائم رہتے ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی علم ہو جائے کہ کون سے لوگ ہیں جو صرف ظاہری دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل ایمان ہیں، جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ فوراً اپنے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں. انہی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش اس حدیث میں بھی ذکر کی گئی ہے، اور وہ آزمائش ہے غربت و اجنبیت کی آزمائش. غربت و اجنبیت سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مسلمان کا ایک ایسا احساس ہے، ایک ایسا ادراک ہے کہ وہ معاشرے میں اپنے آپ کو تنہا اور اجنبی محسوس کرتا ہے. اپنے گھر کی چار دیواری میں اپنے آپ کو تنہا اور اجنبی محسوس کر رہا ہے. اس کے پاس کہنے کو تو ماں بھی ہے، باپ بھی ہے،
اس کی بہنیں بھی ہیں، اس کے بھائی بھی ہیں، لیکن وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی ان سب سے اجنبی ہے، ان سب سے بیگانہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ وہ ان کی بدعات سے، ان کی خرافات سے، ان کی شرک سے بیزار آ چکا ہے۔ گھر والے اس کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے شرک و بدعت کو قبول کر لو، ورنہ تم پر اسی طرح ظلم ہوتے رہیں گے۔ یہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قبول کر لیتا ہے، لیکن ان کے شرک و بدعت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ شخص معاشرے میں بھی تنہا ہے، اس کے پاس دوست بھی ہیں، بڑے گہرے دوست ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ تنہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ معاشرہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ معاشرے کے شرک و بدعات کے ساتھ سمجھوتا کرنے پر آمادہ ہے۔ اسے معاشرہ تکلیفیں دیتا ہے، آزمائشیں دیتا ہے، لیکن یہ ان سب پر صبر کر لیتا ہے۔ ظلم کی انتہا اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ اسے گھر سے بے گھر کر دیا جاتا ہے، وطن سے بے وطن کر دیا جاتا ہے، جائیداد سے آگ کر دیا جاتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر، اپنے دعویٰ ایمانی پر پختہ رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ سب کچھ ہی قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے وہ اشخاص جن کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ نبوت سے قبل رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہلی معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت تھی، بڑی عزت و توقیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے اچھے القابات سے یاد کیا جاتا تھا، آپ کو صادق الامین کے لقب سے نوازا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے اور دیانتدار جیسے القابات سے نوازا گیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دعوت دی، دین اسلام کا جھنڈا لہرایا، تو وہی لوگ جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برادری کے لوگ ہی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے۔ آپ کے سگے چچا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تباہی اور بربادی کی بد دعا کر ڈالی۔ یہ وہی شخصیت تھی جسے صادق الامین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، لیکن جب اللہ کے دین کی دعوت دی تو وہی اشخاص کہنے لگ گئے کہ اساطیر الاولین، کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس شخص کے سارے دعوے جھوٹے ہیں، یہ صرف پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں بیان کرتا ہے، اس کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوئی۔ انما یعلمہ البشر، اسے تو کوئی بشر اس طرح کی تعلیمیں دیتا ہے، جھوٹے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ نبوت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہا گیا، مجنون کہا گیا۔ کسی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو بڑی اہمیت حاصل تھی، لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاگل قرار دے دیا گیا کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، مجنون ہو چکا ہے۔ ظلم کا یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا گیا۔ ایک مجلس باقاعدہ اسی کام کے لیے تیار کی گئی کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو کس طرح تکلیفیں پہنچانی ہیں، کس طرح مشقتیں پہنچانی ہے۔ راہ چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیے جاتے، پتھر مارے جاتے، لہو لہان کر دیا جاتا،
سجدے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری رکھ دی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر برداشت کرتے رہتے۔ ایک موقع پر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس دعوت لے کر گئے، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت، لیکن طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسا برسا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو آپ کے پاس دو فرشتے کھڑے تھے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی، آپ تو ان کے پاس دین کی دعوت لے کر گئے تھے، آپ تو ان کو سیدھا رستہ دکھانے گئے تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ بہت غلط کیا۔ آپ ہمیں صرف ایک حکم دیجئے، ہم ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کے رکھ دیں گے، انہیں ریزہ ریزہ کر دیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، ایسا نہ کرو، مجھے امید ہے کہ انہی طائف والوں کی پشتوں سے ایسے اشخاص پیدا ہوں گے جو اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، جو اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تو دیکھیے، آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، آپ چاہتے تو ان کو نیست و نابود کروا سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ آپ نے سب کچھ قبول کر لیا۔ اسی طرح کے مظالم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر بڑھائے گئے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو رسیوں سے باندھ کر اوباش نوجوانوں کے سپرد کر دیا جاتا، وہ انہیں مدینہ کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، دھکے مارتے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو گرمیوں کی شدت میں، شدید حرارت میں تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، انہیں نوکیلے پتھروں پر لٹا کر ان کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا کہ محمد کا کلمہ چھوڑ دو، چھوڑ دو دین کو، چھوڑ دو دین اسلام کو، واپس جاہلیت کی طرف آ جاؤ۔ لیکن وہ یہ سب کچھ، یہ سب تکلیفیں، آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر قبول کر لے، اور مسلسل آہت پکارتے رہتے اور کہتے کہ تم نے جو کرنا ہے کر لو، لیکن میں محمد کا کلمہ نہیں چھوڑوں گا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے بھی یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر قبول کر لیا۔ عمار بن یاسر اور ان کی والدہ ام یاسر، ان کو مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، ان کے اوپر گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا گیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شرمگاہ میں نیزہ مار کے انہیں شہید کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہ تھی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا، اور جو حال ان سے یہ تقاضا کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دیں، لیکن صحابہ کرام نے مر جانا منظور کر لیا، مٹ جانا منظور کر لیا، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنا منظور نہیں کیا۔ اسی قسم کے مظالم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پر بٹھائے گئے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک شہزادے تھے، بڑے ہی ناز و نام میں پلنے والے تھے، لیکن جب یہ اسلام لائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور یہ بات ان کے گھر تک پہنچی تو ان کی والدہ نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا، ان سے ساری سہولتیں اور آسائشیں چھین لی اور انہیں ایک کال کوٹری میں بند کر دیا۔ ان کی وجہ کیا تھی؟
اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لا چکے تھے۔ اسی طرح کے دیگر مظالم ہمارے اسلاف پر بھی ڈھائے گئے۔ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اوپر بھی اسی قسم کے مظالم ڈھائے گئے۔ انہیں گدھے پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا جاتا۔ امام مالک یہ اعلان کرتے، من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، کہ جو شخص مجھے پہچانتا ہے وہ تو سو پہچانتا ہی ہے، اور جو شخص مجھے نہیں جانتا وہ بھی یہ جان لے کہ میں مالک بن انس مدینے کا مفتی اعظم ہوں۔ میرے ساتھ یہ سلوک صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ میں دین اسلام پر قائم ہوں، اور یہ بادشاہ مجھے دین اسلام سے ہٹانا چاہتے ہیں، مجھے باطل کی طرف لے کر آنا چاہتے ہیں، لیکن میں دین پر قائم ہوں، تم سب اس بات کے گواہ رہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور، تاکہ تم یہ گواہی پیش کر سکو کہ مالک بن انس پر ظلم ڈھائے گئے، مالک بن انس پر تشدد کیا گیا کہ دین کو چھوڑ دو، غلط فتوے دو، لیکن مالک بن انس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کے خاطر ڈٹا رہا، جمع رہا۔ اس نے قرآن و سنت کی غلط تشریح نہیں کی، غلط تعبیر نہیں کی، بلکہ لوگوں کو ہمیشہ حق بتلایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر بھی اسی طرح کے ظلم ڈھائے گئے۔ انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس بات کا اعلان کر دیں کہ قرآن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔ لیکن امام احمد بن حنبل ڈٹ گئے، جم گئے، انہوں نے لوگوں کو غلط راہ نہیں دکھائی۔ بعض علماء انہیں تقیہ کرنے کا مشورہ دیتے تھے، لیکن وہ آگے سے جواب دیتے کہ جو حال کو حق معلوم نہیں ہے، اور اگر علماء بھی تقیہ اختیار کر لیں گے تو لوگوں تک حق کیسے پہنچے گا۔ ان کے اوپر بھی کئی قسم کے مظالم ڈھائے گئے، ان کی پشت کو دروں سے داغدار کر دیا گیا۔ امام الہند مولانا ابو الکلام آزاد اپنی کتاب میں ایک واقعہ درج کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان اکثر یہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ ابی الہیثم، غفر اللہ لابی الہیثم، کہ یا اللہ ابو الہیثم کو بخش دے، ابو الہیثم پر رحم فرما۔ عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ایک دن ہمت کی پوچھ لیا کہ بابا جان یہ ابو الہیثم کون ہے؟ مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس انداز سے آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ بہت ہی اللہ والے لوگ ہوں گے، یہ بہت ہی کوئی بڑے محدث ہوں گے ابو الہیثم جن کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل وہ فرمانے لگے، نہیں یہ کوئی عالم نہیں ہے۔ جب مجھے سپاہی دربار شاہی میں لے کر جا رہے تھے تو مجھے ایک شخص ملا، کہنے لگا کہ احمد بن حنبل مجھے جانتے ہو؟ امام صاحب فرماتے ہیں میں نے انکار کر دیا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، تم کون ہو؟ وہ شخص کہنے لگا کہ میں مشہور چور اور عیار ابو الہیثم الحداد ہوں، 12 بار چوری کرتے پکڑا گیا ہوں، بہت ہی مختلف قسم کی سزائیں جھیلی ہیں، اگر صرف کوڑوں کی ضربیں شمار کی جائیں تو وہی 18,000 بنتی ہیں، لیکن میری استقامت کا یہ عالم ہے کہ میں ابھی تک چوری کرنے سے باز نہیں آیا ہوں۔ مصیبتیں آئیں، مشقتیں آئیں، مظالم ڈھائے گئے، لیکن میں ابھی تک اپنی اس غلط روش پر قائم ہوں۔ احمد بن حنبل میری یہ استقامت تو شیطان کی اطاعت میں ہے،
پس افسوس ہوگا تجھ پر اگر تو رحمان کی اطاعت میں اتنی استقامت میں نہ ٹھکا سکو۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ بس ابو الہیثم کا یہ جملہ سننا تھا، پھر میں استقامت کا پہاڑ بن گیا، میرے اوپر مختلف قسم کے مظالم ڈھائے گئے، کوڑے مارے گئے، دیگر قسم کی سزاؤں سے دوچار کیا گیا۔ جب امام صاحب کو کوڑے مارے جا رہے تھے، اس دوران کسی نے پینے کے لیے پانی پیش کیا۔